السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو اللہ اور اللہ کے مقرب بندوں کے رشتے کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ کا اپنے مقرب بندوں کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ اکثر بحث کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کیا کیفیت بیان کر رہا ہے۔ اور جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بندگی کا مقام بتا دیا کہ وہ اس مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی رہتا بندہ ہی ہے، اس کو بندہ ہی کہنا ہے، لیکن وہ اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے آگ کے اندر لوہے کو ڈال دیا جائے تو وہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سرخ ہو جاتا ہے، وہ اپنی خصوصیت ترک کر دیتا ہے، فنا ہو جاتا ہے اور آگ بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی رہتا لوہا ہی ہے، اس کو لوہا ہی کہنا ہے، آگ نہیں کہنا۔ لیکن خصوصیات لوہے کی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں اور آگ کی خصوصیات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ذرا بڑی غور طلب اور بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لیں آپ کے آدھے جھگڑے ختم ہو گئے۔ یہ علماء کرام نے جو فساد برپا کیا ہوا ہے دین کے اندر، تو وہ آپ کے آدھے مسئلوں کا حل مل جائے گا آپ کو۔ یہ کیفیت آپ کی سمجھ میں آ گئی نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ مقرب بندہ جب قرب حاصل کر لیتا ہے اللہ کو تو پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، بندہ فنا ہو جاتا ہے، اپنی خصوصیات اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کی یہی تشریح ہے کہ اپنی ذات کو، اپنی انا کو، اپنے نفس کو فنا کر دینا، اپنے نفس کو فنا کر دینا، اپنی میں کو مار دینا، یعنی کہ لوہے کی اپنی خصوصیات ختم ہو جائیں اور وہ آگ کے اندر جل کر، آگ کس چیز کی ہے؟ اللہ کے عشق کی آگ، اس کے اندر جل کر وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے اس کا حامل ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اللہ اس کی آنکھ بنتا ہے، اس کے کان بنتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے اس کی مثالیں بھی بیان فرمائیں۔ صرف یہی نہیں بیان کیا کہ حدیث بیان کر دی، اس کی مثالیں بھی بیان فرمائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ بن جاتا ہے تو آصف بن برکھیا سینکڑوں میل دور تخت بلقیس کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور اس کو لانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں جب اللہ آنکھ بن جاتا ہے۔ اور پھر زبان سے ایک ہی لفظ بولا جا سکتا ہے، آنکھ جھپکنے کے اندر صرف ایک ہی لفظ بولا جا سکتا ہے اور وہ کن ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ آنکھ جھپکنے کے اندر کوئی دعا نہیں کر سکتا بندہ، کیونکہ اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ جب اللہ زبان بن گیا تو پھر کون نہیں بولنا ہے نا۔ سلطان باؤ سرکار اسی حقیقت کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ زبان تا میری کن برابر موڑاں کم قلم دے ہو۔ تو پھر وہ جب اللہ زبان بن جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کاٹتی ہے جس طرح وہ تلوار کاٹتی ہے نا۔ تو اس کے بعد اگلی مثال قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سینکڑوں میل دور، ایک چیونٹی زمین کے اوپر بات کر رہی ہے، دوسری چیونٹیوں سے وہ سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ کتنی دور، فضاؤں میں پتہ نہیں کتنے میل اوپر، تو وہ سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ سماعت کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ خصوصیات آ جاتی ہیں، اللہ کی خصوصیات۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے کہ اللہ کی خصوصیات بندے کے اندر آ جائیں۔ بھئی اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، تو کیا آپ سمیع و بصیر نہیں ہیں؟ آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، تو کیا اس کو شرک کہیں گے؟ ایسی جاہلیت والی باتیں مت کیا کریں۔
آگے چلیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ بنتا ہے تو پھر وہ انگلی کے اشارے سے، اگلی مثال، انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے. پھر اگلی مثال، جب اللہ تعالیٰ قدم بن جاتا ہے کسی کا تو سفر معراج پل جھپکنے میں ہو جاتا ہے. کتنے سفر ہیں، سائنس حیران ہے، اتنی وسعت ہے کائنات کی، تو وہ پل جھپکتے میں سفر کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں. یہ پھر اللہ نے صرف حدیث نہیں بیان کی، حدیث قدسی، اس کی وضاحت مثالوں میں بھی ہے. اور یہ نہیں کہ بس یہ مثالیں ہو گئیں اور کام ختم ہو گیا، یہ مثالیں قیامت تک چلتی رہیں گی. اللہ تو صرف دیگ میں سے ایک چاول چیک کرواتا ہے. قرآن پاک اتنی تفصیل سے بیان نہیں کرتا، ہر چیز کا بیان اس کے اندر کر دیا جائے. اللہ صرف اشارے بیان کرتا ہے، ہر واقعے کو اللہ بیان نہیں کرتا، صرف اشارے بیان کرتا ہے سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، اور ان کو راہ راست مل جاتی ہے اپنی. یہ تو ہو گئی. اس کے بعد علامہ اقبال فرماتے ہیں، اسی کیفیت کے بارے میں فرماتے ہیں. یہ تو قرآن حدیث کی باتیں تو کر لینا، ابھی میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے اس کیفیت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں. اندازہ کریں، وہ معراج کی بات آ گئی نا، کہ اس زمین و اس کائنات کو میں بہت وسیع سمجھا تھا. یہ تو ایک ہی قدم سے طے ہو گیا سارا سفر. عشق کے ایک قدم، اللہ کے عشق کے ایک قدم سے جب قرب حاصل ہو گیا تو پھر سارا سفر ہی طے ہو گیا. پھر تو ہر چیز اس کے سامنے ایسے آ گئی جیسے تلی کے اوپر سروں کا دانہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آگے وہ ایک آپ نے سنا ہوگا، رانجھا رانجھا کر دینی میں تے آپ ہی رانجھا ہوئی. رانجھا آکھو مینوں ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا میں وچ تے میں رانجھے وچ، ہور خیال نہ کوئی. یہ کوئی ہیر رانجھے والی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے عشق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ 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 کرتے کرتے میرے اندر وہی خصوصیات آ گئی ہیں جو وہ حدیث میں بیان ہو رہی ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، رانجھا میں وچ تے میں رانجھے وچ. بھئی اللہ کی ذات کسی بندے کے اندر نہیں آ سکتی. اللہ تو درخت کے اندر سے بول سکتا ہے. قرآن پاک میں مثال ہے نا اس کی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ کے اندر، تو وہ درخت کے اندر سے آواز آئی ہے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. تو انہوں نے تو شرک کا فتویٰ کو نہیں لگایا. اللہ درخت کے اندر سے بول سکتا ہے تو کیا بندے کے اندر سے نہیں بول سکتا؟ اللہ خود فرما رہا ہے ان چیزوں کو سمجھا کرو اور بڑی گہرائی میں جا کے سمجھا کرو ان چیزوں. اللہ نے صرف قرآن پاک میں اشارے بیان کیے، ان کو سمجھنا آپ لوگوں نے ہے یار مجھ میں یار میں ہوں. کہ جس طرح لوہا آگ کے اندر پڑا ہوا ہے نا، تو آگ لوہے میں ہے، لوہا آگ کے اندر ہے. وہ کیفیت وہ بیان کر رہا ہے اپنے شعر میں کہ ہے یار مجھ میں یار میں ہوں. تو پھر آگے یہ سب کچھ ہونے کے بعد، اس کیفیت میں ہونے کے بعد، یہ خصوصیات اللہ کے مقرب بندے کے اندر ہونے کے باوجود وہ رہتا بندہ ہی ہے اور اس کو بندہ ہی کہنا ہے. لیکن اس کا ادب احترام وہ پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر وہ اصل اس مقام پر ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا. وہ کیا مقام ہے؟ اللہ کا نائب. وہ اللہ کا نائب بن جاتا ہے، خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے. پھر اس کے ہاتھ میں بڑے اختیارات ہوتے ہیں. اللہ کے بندو، وہ جاہلیت والی باتیں مت کیا کرو. آپ اور میں خلیفۃ اللہ کے مقام پہ نہیں ہیں، ہم تو جانوروں سے بدتر مقام پہ ہیں. جو ہمارا کردار ہے نا، تو اس کے بارے میں تو قرآن نے کہیں کتے کی مثال دی ہے، کہیں گدھے کی مثال دی ہے، اور کہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ جانوروں سے بھی بدتر. تو کیا ہم خلیفۃ اللہ کہلانے کے لائق ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. خلیفۃ اللہ وہی ہیں جو اس مقام پر پہنچ جائے، قرب کے مقام پر پہنچ جائے، وہ اللہ کا نائب بن جاتا ہے. اس مقام پر پہنچنے کے بعد بندہ رہتا بندہ ہی ہے. بے شک اس کے بڑے اختیارات ہیں، بڑی اپروچ ہے، سب کچھ، لیکن وہ بندہ ہے. اس مقام پر بھی وہ اپنی بندگی کو ترک نہیں کرتا. اس لیے حدیث کے اگلے الفاظ میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اس لیے وہ آگے بندگی کا مقام بیان کیا گیا. اللہ کے نبی کس مقام پر تھے؟ ان کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے وہ کس مقام پر تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ اپنی عاجزی انکساری میں رہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام کوئی بھی کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ مجھے میرے پاس علم غیب ہے،
میرے پاس جی اتنی پاور ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر سکتا ہوں، مجھے تو عرش بھی نظر آتا ہے ادھر سے. کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا. گو کہ وہ اس کے اندر خصوصیات ہیں، اور اللہ کی حکمت کے تحت جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ کرامات ظاہر بھی ہوتی ہیں، اور وہ بڑی حکمت کے تحت ہوتی ہیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے، تبلیغ کے لیے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے تبلیغ. جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، مقصد تبلیغ تھا نا، تو وہ یہ کام روز بھی کر سکتے تھے، ان کے اندر پاور تھی، اللہ نے عطا کی تھی سب کچھ. لیکن وہ ایک ہی واقعہ ہوا تھا، وہ تبلیغ کے لیے ہوا تھا. اسی لیے کرامات ہوتی رہتی ہیں، اور یہ قیامت تک چلتی رہیں گی. ایسے واقعات جو قرآن کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، جو کتابوں کے اندر ہیں، یہ مسلسل چلتے رہیں گے. یہ کرامات کا سلسلہ نہیں رکے گا، کیونکہ جب تک اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، تو یہ تو چلے گا. تو وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے، یا اپنی ذات کے لیے کوئی کرامت نہیں دکھاتے اپنی انا کو دکھانے کے لیے. جی میں بہت بڑا اللہ کا بندہ ہوں. انا تو انہوں نے مار دی ہوتی ہے، اسی کو تو فنا کر دیا ہوتا ہے، تو پھر بحث تو ان کی ختم ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کی زبان گنگی ہو گئی، پھر وہ بولتا نہیں ہے آگے، پھر وہ بحثیں نہیں کرتا، وہ تقریریں نہیں کرتا. اس کے اوپر آپ کوئی الزام بھی لگا دیں گے تو وہ آگے سے خاموش رہے گا، اپنی صفائی بھی پیش نہیں کرے گا، سچا ہونے کے باوجود وہ خاموش رہے گا. کربلا میں دیکھ لیں، حضرت امام حسین نے کتنی جواں مردی سے، کتنے صبر کے ساتھ سارا کچھ معاملہ انہوں نے وہ صبر کے ساتھ برداشت کیا. یہ اللہ کی رضا، کہ اللہ یہ چاہتا تھا. تو انہوں نے اپنی مرضی تو پہلے فنا کر دی تھی، اپنی میں تو انہوں نے پہلے مار دی تھی، تو پھر ان کی کیا مرضی ہونی تھی بچنا؟ اللہ کی مرضی ان کی مرضی ہوتی ہے یار مجھ میں یار میں ہوں. آگ اور وہ لوہے والی بات سنی ہے نا آپ نے، پھر دونوں کی مرضی ایک ہی ہوتی ہے، دونوں کا ایک ہی نظام ہوتا ہے. تو پھر وہ انہوں نے اس کو صبر کا جو ہے نا وہ ایک نمونہ پیش کر دیا. یہ چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، اور جس نے رب کو پہچان لیا وہ پانی پر بغیر کشتی کے چل سکتا ہے، اس کی دعا سے پہاڑ فنا ہو سکتے ہیں. دونوں کیفیات بیان کر دی انہوں نے، بندگی والی بھی، اور دوسری خصوصیت اللہ فرماتا ہے نا میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، وہ کیفیت بھی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان کر دی، اور بندگی والی بھی بیان کر دی. تو وہ اللہ کا ولی مرتے دم تک، مرتے تو وہ نہیں ہے، زندہ ہی ہوتے ہیں، دنیا سے پردہ کرتے ہیں. کہ اللہ کے جو مقرب لوگ ہیں، جو شہید ہیں، اولیاء کرام صالحین ہیں، نبیین ہیں، سب شہداء ہیں، سب زندہ ہیں، سب کو روزی دی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں، تو اس مسئلے میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں، اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو مردہ مت کہو، بس بات ختم ہو گئی. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ اس مقام پر پہنچنے کے باوجود وہ بندہ رہتا بندہ ہی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اس نے اپنی ذات ہی تو فنا کر دی ہوتی ہے. وہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. حضرت میاں میر سرکار لاہور والے بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے. تو ان کو نا کالی کھانسی تھی، ان کو بڑے عرصے سے، کو 8 سال سے کھانسی چل رہی تھی. تو ان کی والدہ روز ان کو کہتی کہ تو سارا دن لوگوں کو دعائیں دیتا ہے، لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں، تو اپنے لیے بھی دعا کر لیا کر. کہتے اچھا اماں جی ٹھیک ہے. ماں تھی نا، ماں کو محبت تھی. تو پھر وہ آگے کہتا اچھا اماں کر لوں گا. ٹال دیتے، لیکن کرتے نہ. اپنی ذات کے لیے اللہ کا ولی کچھ نہیں مانگتا، ذات ہی تو اس نے فنا کر دی ہوتی ہے. وہ تو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے. بھی ٹھیک ہے، جدن اللہ چاہے ٹھیک ہو جائے گی کھانسی، اگر وہ ایسے راضی ہے تو پھر ایسے ٹھیک ہے. تو وہ ایک دن اس کی ماں جو ہے وہ برقع پہن کے سائلوں کے قطار کے اندر آ گئی، اور جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا جی میرا بیٹا ایک ہے، اتنے عرصے سے اس کو کھانسی ہے، تو اس کے لیے دعا کریں ٹھیک ہو جائے. تو انہوں نے دعا کر دی اور کھانسی اسی وقت ٹھیک ہو گئی. تو رات کو ان کو کھانسی نہیں آئی، بڑے پریشان کہ کھانسی کیوں نہیں آ رہی. صبح سارا معاملہ ماں سے پوچھا، کھانسی نہیں مجھے آئی. تو ماں نے پھر کہا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں، میں تمہارے پاس جو سائل آتے تھے میں ان کی قطار میں شامل ہو کر میں نے دعا کروائی تھی اپنے بیٹے کے لیے کہ میرا بیٹا ہے تو اس کے لیے دعا کریں.
تو کہتا ہے ماں تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے کھانسی تھی روزانہ، تو روزانہ اللہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ بتا تیرا کیا حال ہے، تو آواز اتنی میٹھی ہوتی تھی کہ بار بار اس کو سننے کو دل کرتا تھا۔ تو میں تو اس لیے دعا ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بس اللہ کی مرضی ہے، وہ میں اس تکلیف کے اندر ہوں تو اللہ مجھ سے حال پوچھ لیتا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ تو وہ عاشق تھے نا، عشق کی آگ میں جلنے والے لوگ تھے۔ تو اسی طرح صبر ایوب آپ دیکھ لیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کتنے سال وہ ان کا بیماری کی حالت میں رہے، تو انہوں نے نہیں دعا کی۔ پتہ ہے آپ کو اس کیفیت میں اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جاہل ترین آدمی ان کے اوپر تنقید شروع کر دے، جی دیکھو جی انہوں نے کول کی سی، وہ اپنے واسطے دعا نہیں کر سکے تو انہوں نے کی کرنا ہے؟ بھئی وہ اپنی ذات انہوں نے ختم کر دی ہوتی ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں وہ لوگ، اور کسی بندے کو بھی دعا دیتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ کوئی محبت والا آتا ہے، کوئی عقیدت والا آتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ایک حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے اوپر اپنی محبت واجب کر لیتا ہوں۔ تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور بڑی عقیدت سے جاتے ہیں اور امید لے کر جاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے دعا بھی کر دیتے ہیں اور وہ فوری اللہ تعالیٰ ان کی پوری بھی کر دیتا ہے۔ یہ ہے فلسفہ جی، جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ ساری یہ کہانی ہے، سارا یہ نظام ہے، اس لیے کسی بحث میں مت پڑا کریں۔ اللہ کا اور بندے کا کیا رشتہ ہے، یہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ جس مقام پر ہوتے ہیں بس خاموشی سے سر نیچا کر کے وہ بس اپنے دن پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہوتی ہے، وہ تو جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں ادھر، تو وہ اس لیے وہ اپنی مستی میں بس مگن ہوتے ہیں۔ کو چلا جائے ان کے پاس، دعا دی اور بس دین کی بات بتائی، شریعت کی بات بتائی، بھی یہ نماز پڑھ لو، یہ ذکر کر لو، بس ایسے کر لو۔ وہ اللہ کے بندے تو یہ کرتے ہیں، تو آگے جاہل لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا تنقیدیں بنا لی ہیں، گستاخیاں بنا لی ہیں، اور پتہ نہیں کیا بغض اپنے اندر پال لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا سختی سے منع کیا کہ جو میرے نیک بندوں سے، میرے ولی سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بھی آگے آپ کا رستہ ہے، آپ کی مرضی ہے جس رستے پہ آپ چلنا چاہیں۔ میرا تو یہی فرض تھا کہ آپ کو بس کلیئر کر دینا، ہر چیز کلیئر کر دینا۔ بھئی یہ صورتحال ہے، بھی اللہ کے بندوں کو بس وہ اگر ان کے لیے اچھا نہیں کر سکتے، اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش رہا کریں، ان کے پاس نہیں جانا تو آپ کی مرضی ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم بھی دیا ہے ان کے پاس جانے کا، سورۃ کہف پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں بٹھائے رکھ جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مگر رہتے ہیں اور اللہ کے چہرے کے طالب رہتے ہیں۔ عاشق لوگ نے نا، ان کی بات کر رہا ہے اللہ۔ تو آپ کی اور میری بات نہیں ہو رہی، یا کوئی مسیتے مولوی جو بیٹھے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو اللہ کے چہرے کے طالب رہتے ہیں، بس وہ کھیرا اور حلوے دے طالب تے ہو سکتے ہیں۔ چہرے کے طالب اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ سے عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی بات کر رہا ہے کہ اپنی آپ کو ان کی محفلوں میں بٹھائے رکھ، تمہاری نظر ان سے نہ چکے کہ غلطی خطا بھی نہ کر لے، ہٹا کے نظر کسی اور پاسے لے جاؤ۔ بھئی کون سی فارسی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کی، کیسے کیسے جاہل علماء کرام لگے ہوئے ہیں۔ بھی کیا چیز ہے جو اس کے اندر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر آپ بحثیں کرتے ہیں۔